کئیوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں. یہ دو باتیں سوچنے والی ہیں. ہمیں ایسی اولاد تیار کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں، ہمیں ثواب پہنچائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. اور ان اولاد کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے. آج میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر دنیا میں اللہ نے کوئی عزت دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی شہرت دی ہے، کوئی بھی مقام ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ ماں باپ کی برکتیں ہیں. اب باری ہے، یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد ہے نا بچے کی اب باری ہے کہ وہ ماں باپ کو کتنا ثواب پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا راضی کرتا ہے. میرے وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے. بعض اوقات اب حقوق اللہ میں بڑے پنکچول ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ہمارا ایک نعرہ ہے اور بالکل صحیح نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، صحابہ سارے جنتی ہیں. مگر کچھ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوئے جو آنے والوں کے لیے بڑے سبق آموز ہوئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے کمال کے صحابی، بڑے عبادت گزار صحابی. ان کے وصال کا وقت قریب آ، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں ہیں، سکرات کا عالم جس کو ہم کہتے ہیں. پیارے آقا کو پیغام بھجوایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور حضرت سیدنا عمار، ان تین صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو. اچھا، یہ کلمے کی تلقین کا جو شرعی مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں کسی کا آخری وقت آ جائے، سکرات کا عالم ہو، تو اب اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس جا کر بلند آواز سے کلمہ پاک پڑھنا ہے. اصل میں جو وقت ہوتا ہے نا سکرات کا، وہ بڑی تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. اس وقت بندے کی زبان سے کوئی الٹا نہ نکل جائے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ یا میں کلمے کو نہیں مانتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے. تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ میت کے پاس جائیں اور بلند آواز سے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ پاک نے اسے توفیق دی تو وہ خود بھی پڑھ لے گا. تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ صحابہ گئے اور انہوں نے کلمہ پاک پڑھنا شروع کیا، مگر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رائٹ اوے فوراً یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ ایک مرنے والے کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور اس کے رپلائی میں نبی پاک سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ کہ جی حضور والدہ زندہ ہے، کافی ضعیف ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کمال شفقت والا انداز دیکھیں. فرمایا انہیں جا کر کہو کہ اگر وہ خود آ سکتی ہیں تو یہاں آ جائیں، ورنہ گھر پہ ٹھہرے، میں خود آ رہا. یہاں بھی یہ درس ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے. بے شک آپ کتنی بڑے ہو گئے ہو، آپ کا کوئی مقام بھی ہو گیا ہو، لیکن اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور ادب سے پیش آنا ہے. یہ آج کل کے نوجوانوں کو بات سیکھنی ہے کہ آج اگر کچھ پیسہ آ جائے یا کسی آفس میں باس بن جائیں یا سیٹ ہو تو ہمارے پاس ملازم میں بعض اوقات سفید داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، سفید بالوں والے، ہمارے والد کی جگہ پر لوگ ہوتے ہیں. غریب آدمی ہمارے آس پاس سے گزرتا ہے، عمر میں ہم سے بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے، مقام یا طاقت آپ کے پاس زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ بدتمیزی والا برتاؤ کرتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں. نہیں جناب، جو اسلام میں برا ہوا ہے نا، روایتوں کا مضمون ہے کہ اسے جہنم کا عذاب دینے میں اللہ کو بھی حیا آتی ہے. اور آج اس بوڑھے لوگوں کو لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، ساری دنیا جن کے غلام ہے. آقا فرما رہے ہیں اگر وہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تشریف لا رہا ہوں، کرم فرمائیں گے. صحابی رسول گئے، مگر وہ بھی صحابی کی ماں تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی نہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خود حاضر ہوں گا. وہ حاضر ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علقمہ کی والدہ سے سوال کیا، اے ام علقمہ، تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟
کیسا بندہ ہے؟ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کہا حضور وہ تو بہت نیک ہے، روزہ دار ہے، نمازی ہے، نیک ہے. کہ نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ روزہ دار ہے، صدقہ کرنے والا، نمازی، ماں کہہ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. ماں کہتی ہے میں اس سے ناراض ہوں. کیا وجہ ہے اے ام علقمہ، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا اے بلال بہت ساری لکڑیاں لے آؤ. آپ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہ علقمہ کو جلا دوں. کہ حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ام علقمہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا نا تو علقمہ تو اس سے زیادہ بڑے عذاب میں جلے گا. دیکھو ماں ہوتی ہے، دل دکھا ہوا تھا مگر ماں کہتی حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے بلال جاؤ اب جا کر علقمہ کو تلقین کرو، اب جا کے کلمہ پڑھاؤ. پھر صحابی رسول جاتے ہیں، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد انتقال ہو جاتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام خود جنازہ پڑھانے جاتے ہیں اور جنازے پر جا کر جنازے سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک بہت مختصر اور جامع خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے اے گروہ مہاجرین و انصار، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل نہ اس کے نفل قبول فرمائے گا نہ اس کا فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا. صحابی رسول ہیں مگر کیفیت کیا ہے کہ ماں ناراض ہے تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ آج شادی ماں ہی کرواتی ہے مگر اس شادی کے بعد لوگ اپنی ماں کو ہی بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ہی برا برتاؤ شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو ہی اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ روایتوں کا مضمون ملتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، برے خاتمے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس بندے کا برا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض. تو خدارا ماں باپ کو راضی رکھنے والی ہماری عادت ہونی چاہیے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہماری شریعت کا حکم ہے. میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی. اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے اور اسے جنا تکلیف سے اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھٹنا 30 مہینے میں ہے. اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق کی تاکید فرمائی اور پھر ماں کو الگ خاص کر کے اسپیشلی بیان کیا، کیونکہ ماں جو بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، اس کی سختیوں تکلیفیں جو حمل کے دوران ماں نے اٹھائیں اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلایا، اور اس کے بارے میں اس کا جو حق ہے وہ اور اعظم ہو گیا اور بڑھ کر ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ نے ماں باپ کے حق کو پتہ ہے کیسے بیان کیا؟ شکر بجالا میرا اور اپنے ماں باپ کا. یعنی اللہ کریم نے اپنے ہمارے ماں باپ کا شکر اور حق بجا لانے کی ہمیں تاکید فرمائی. یہ کتنی بڑی بات ہے اور ماں باپ کا حق کتنا زیادہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ماں کی بات ہو گئی نا، اب ذرا والد کے بارے میں سنو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت ہے والد کی اطاعت، اور اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی
नाफरमानी है वालिद की मासियत में, यानी वालिद की नाफरमानी ऐसी है कि गोया बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। एक और जगह अल्लाह के हबीब फरमाते हैं माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। बस ये एक जुमला याद कर लो, माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। अच्छा, फिर बड़ी खूबसूरत हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी ने अर्ज की कि हुजूर औरत पर सबसे बड़ा हक किसका? फरमाया उसके शौहर का। और फरमाया मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो फरमाया उसकी माँ का। तो बात समझने वाली है कि हम पर दुनिया में सबसे ज्यादा हक किसका है। एक सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हदीस पाक का मजमून है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, मैं हुस्न सलूक सबसे ज्यादा किसके साथ करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तेरी माँ से। क्या हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। क्या हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। क्या हुजूर फिर? फरमाया तेरा वालिद। इट मीन्स टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर हम पर किसी का हक है तो माँ का और वालिद का, फिर बाकी लोगों की बारी आती है। मगर हमारी जिंदगी की लिस्ट में माँ बाप की बारी शायद सबसे आखिर में आती है। पहले दोस्तों का हक है, फैमिली, अपने बीवी बच्चों का हक है, अपने ग्राहकों का, कस्टमर का बड़ा ख्याल है? दोस्तों के लिए जान हाजिर है, माँ बाप के लिए कुछ भी वक्त नहीं है। हालांकि शरीयत ये सिखाती है। अच्छा, इस हदीस पे भी सुभान अल्लाह उलमा क्या खूबसूरत बहस करते हैं कि नबी पाक ने 3 बार माँ कहा, 1 बार वालिद कहा। ये ऐसे ही तो नहीं कहा, नबी पाक का तो हर लफ्ज हिकमत भरा है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। ये ऐसे ही नहीं कहा 3 बार माँ, इसके पीछे क्या हिकमत है? उलमा ने इसकी शरह बयान की। उलमा कहते हैं माँ के बच्चे पर 3 हक है। पहला, उसे पेट में पाला। दूसरा, विलादत के वक्त बड़ी मौत के करीब से होकर आई, तकलीफ उठाई। कितनी माएँ हैं जो बच्चे को पैदा करते हुए दुनिया से चली जाती है, बिल्कुल मौत के मुंह से माँ वापस होती है ना। तीसरा हक कि माँ उसकी परवरिश करती है। फरमाया माँ के 3 एहसान हैं, वालिद का 1 एहसान है कि वो परवरिश करता है। अच्छा, फिर बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने कही कि ये ना हो कि बंदा वालदा की तो बड़ी खिदमत करे, वालदा की तो बड़ी इज्जत करे, वालिद को पूरा पूछे कि भाई माँ का 3 बार हक है। नहीं, इसमें भी उलमा ने कैटेगराइज कर दिया, तत्बीक कर दी। फरमाया खिदमत जो है वो माँ की ज्यादा करे और इज्जत जो है वो वालिद की ज्यादा करे। ये 2 आंखों के तारे हैं, ये भी ख्याल रखना। या ये भी हो जाता है, एक बच्चा माँ की खिदमत कर रहा है, बाप से लड़ रहा होता है, बाप से बड़ी मोहब्बत है, माँ से नफरत। नहीं, ये दोनों हमारी आंखों के तारे हैं और इनकी रिजा में रब की रिजा है। अच्छा, ये मैंने हदीसें सुनाई, अभी और भी वाकयात कुछ सुनेंगे, हदीस सुनेंगे, लेकिन क्या मैं माँ बाप से भी कुछ बात करूं? अब देखिए, जो अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बना दें, अपने बच्चों को कुरान और हदीस सिखा दें, तो बेसिकली फायदा पता है क्या होगा? अगर मेरा बच्चा कुरान और हदीस सीखेगा तो मेरा फरमाबरदार हो जाएगा, क्योंकि जब कुरान पढ़ेगा तो कुरान कहेगा माँ बाप की अदब करो, जब वो हदीस पढ़ेगा तो हदीस कहेगी कि माँ बाप की ज़ियारत करो, मोहब्बत के साथ हज का सवाब मिल जाएगा। तो मैं अपने बच्चे को दीन के हवाले कर दूं, दीन मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर देगा। हम क्या करते हैं, बच्चों को दीन से दूर करते हैं और बाद में सर पकड़ कर रो रहे होते हैं बच्चा फरमाबरदार नहीं है, बच्चा हमारा ख्याल नहीं रखता, बच्चा हमारे लिए फिक्र नहीं करता। आपने खुद अपने बच्चे को जो दीन से दूर किया, एक्चुअली वही वो आपसे दूर हो गया। अगर आप अल्लाह रसूल का उसे सच्चा समझ वाला बना देते, कुरान और हदीस पढ़ाने वाला बना देते, तो वो बच्चा आपके हाथ चूमता, आपका अदब करता, क्योंकि कुरान कहता है माँ बाप का एहसान मानो, हदीस कहती है माँ बाप का अदब करो। सुभान अल्लाह। तो ये बात माँ बाप को आज समझनी है। यहाँ माँ बाप भी मौजूद हैं कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। अब जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, बदकिस्मती से माँ बाप को भी बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद हैं। पता नहीं कैसे जबान उठती है माँ बाप के बारे में। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि जो आग की शाखों से लटके हुए थे। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की वो लोग हैं जो दुनिया में अपने बापों और अपनी माओं को बुरा भला कहते थे, आग की शाखों से लटके हुए। रिवायतों में आता है जिसने अपने वालिदैन को गाली दी उसकी कब्र में आग के इतने अंगारे उतरते हैं जितने बारिश के कतरे आसमान से जमीन पर आते हैं। माँ बाप को बुरा भला कहते। अच्छा, फिर खुद नहीं कहते। एक और रिवायत में भी है
کہ وہ فرما بردار بچہ ہوتا ہے جو بعد میں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دلوائے. تو کسی نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ ایسے دوست رکھے ہیں، ایسی گیدرنگ رکھی ہے یا ایسی زبان رکھی ہے کہ اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، اس کی والد کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور بدلے میں کیا وہ پھول کا گلدستہ پیش کریں گے؟ وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے، وہ تمہارے والد کو گالی، مرحوم تمہارا باپ قبر میں ہے اور تم کام ایسے کر رہے ہو کہ لوگ تمہارے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یا اس اولاد کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنی زندگی ایسی گزارتی ہے کہ لوگ اس کے اعمال سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ کیسا بچہ ہے، ان کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی. یعنی آج تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور تم زندگی ایسی گزار رہے ہو کہ لوگ تمہارے ماں باپ کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ اس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یار کیا شاندار تربیت کی ان کے ماں باپ نے، کیسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، صدقہ جاریہ بنا کر گئے اپنی اولاد کو. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، حق ہے ماں باپ کا انتقال کے بعد اولاد پر کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ لوگ اس کے ماں باپ کو دعائیں دیں، نہ کہ برا بھلا کہیں. یہ بات سیکھنے والی ہے کہ زندگی میں تو خدمت کرنی ہے. ماں باپ کا دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر حق ہے کہ بیٹا ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے ثواب بھیجے. اور یہ ثواب انہیں کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو کچھ روایتیں سناتا ہوں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد جو یہ ثواب ہے نا، یہ کیسے پہنچتا ہے. بہت پیاری حدیث پاک ہے، بے شک سب نیکوکاریوں سے بڑھ کر نیکوکاری یہ ہے، نیکی کا کام یہ ہے کہ فرزند اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. ادھر ماں کا انتقال ہوا، ننیال والوں سے رابطہ ختم. اب ہمارا کیا کام ماموں سے، ہمارا کیا کام ننیال والوں سے. ماں چلی گئی، اب ختم، خالہ ماموں سب کو بھول گیا. ادھر والد کا انتقال ہوا، ددیال والوں سے رابطہ ختم. اب چچا زاد، بھائی، تایا، ان سے ہمارا کیا کام، باپ چلا گیا. اچھا پھر باپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ والد صاحب کی دوستی تھی، نماز ساتھ پڑھتے تھے یا بہت اچھا برتاؤ تھا، آنا جانا تھا، بیٹا انہیں بھی بھول جاتا ہے. ماں کی جو سہیلیاں ہیں، اب ایسی بوڑھی خاتون ہوتی ہیں جو ماں کے ساتھ بڑا پیار رہتا تھا، اب ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں جناب. یہ حق ہے ماں باپ کا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے سہیلی یا ان کے دوستوں کے ساتھ، ہاں عورت اگر ہے تو وہ پردے والا معاملہ رکھنا ہے، لیکن خدمت میں ان کو یاد رکھے کہ میری ماں جو تھی عید والے دن فلاں کو تحفہ بھجواتی تھی، چلو میں اس کو تحفہ بھجاؤں. میرے والد کے وہ دوست تھے، اب اگر وہ سامنے آ جائے تو بندہ کھڑے ہو کے ملے، اس کا ہاتھ چومے، اس کو یاد دلائے کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد کی آپ یادگار ہیں. انشاءاللہ یہ نیک عمل دو فائدے ہوگا. ایک تو اس نیک عمل سے آپ کی والد اور والدہ کی روح خوش ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مرد یا وہ جو خاتون ہیں ان کو پتا چلے گا کہ ماں باپ نے تربیت کتنی اچھی کی تھی، ان کے بیٹے مرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں وہ عمل کرنے ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے ماں باپ کو سکون پہنچائیں. سبحان اللہ. ایک دو اور باتیں بھی سن لیں کہ یہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد درجے کیسے بلند ہو سکتے ہیں. بلکہ ایک اور بات پہلے بتاؤں، ماں باپ کے فضائل تو سنتے ہی رہتے ہیں، اور جب اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو خیال بھی آتا ہے پہلے تو میں ان سے بات کر لوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. یقین مانیں آپ بہت لکی ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تمہارا والد تمہارے پاس ہے. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھو ان سے جن کا والد چلا گیا. اب جب مشکل آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، کس کے پاس جاؤں دعا کرانے، کس کو کہوں میں پریشان ہوں. بندے کو بڑی تنہائی فیل ہوتی ہے، خاص طور پہ غم میں اور خاص طور پہ خوشی میں. کیونکہ جب کوئی بڑی خوشی ملتی تھی تو بھی ماں کے پاس جا کر دعائیں لیتے تھے، ماں اور دعائیں دیتی تھی، والد کو بتاتے تھے، وہ خوش ہوتا تھا. یہ ماں باپ بھی کمال لوگ ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، حسد نہیں کرتے. دنیا میں یہ واحد رشتہ ہے جس میں حسد نہیں ہے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ سے آگے کوئی نکل جائے. ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ خوش رہے. یہ کمال رشتہ ہے، بے لوث رشتہ ہے. خوشی میں جاتے تھے تو دعائیں دیتے تھے، غم میں جاتے تھے تو تسلی دیتے تھے. اب کس کے کاندھے پر سر رکھ کر بات کریں، اب کس کی گود میں سر رکھ کر دعائیں دیں. نہیں ہمارے پاس ماں باپ. اگر میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ ہیں، خدا را ان کی قدر کر لو، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھا کرو، یہ تمہیں لمحے زندگی بھر یاد آئیں گے. آج ہم میں کئی لوگ وہ ہیں
کہ جن کو ماں باپ سے بات کرنی ہوتی ہے نا تو قبرستان جانا پڑتا ہے، ان کی قبر پہ جا کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ان کی قبر پر جا کر کہنا پڑتا ہے کہ میں اس مشکل میں ہوں۔ ہاں ماں باپ تو ان کی روحیں تو سن رہی ہیں نا، اور نیک ماں باپ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن تمہارے پاس تو تمہاری ماں ہے، تمہارے پاس تمہارا والد ہے، اس کا دل خوش کر لو، اس سے دعائیں لے لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور کوئی 100 بار دیکھ لے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی 100 بار دیکھ لے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر و اطیب حدیث کا مضمون ہے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، سچ بتاؤ خدمت کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی دلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ارے آقا نے تو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ جو خدمت گار ہوگا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو جائے، نہیں کرتے خدمت، نہیں ہے ٹائم، ماں باپ کو کہتے میرے پاس ٹائم نہیں، میں دوستوں میں جا رہا ہوں، اپنا کام خود کر لو۔ ایک اور بات بتاؤں، خوش نصیب بچہ پتہ کون ہے؟ کہ جس کے ماں باپ نے اس کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ واللہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اب اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ ان کو تمہاری خدمت چاہیے، تمہارے پیسے چاہیے، تم سے کوئی ہیلپ چاہیے، واللہ تمہارے بھاگ جاگ گئے ہیں، تمہارے نصیب جاگ گئے ہیں، کیونکہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو خدمت لینے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے گئے۔ ارے بچوں کو تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کرنے کا۔ اگر آج تمہیں موقع ملا ہے تو دیکھو اس سے جی نہ چرانا۔ آج اللہ نے تمہیں سمجھ لو تمہارے گناہوں کے کفارے کا موقع آ گیا ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ اگر ان کو ہاسپٹل لے جانا ہے، ان کو دوائی چاہیے، ان کی طبیعت خراب ہے اور تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، اس پرابلم پر انجوائے کرو کہ مالک تو نے مجھے یہ موقع دیا ہے، انہوں نے تو میری کتنی خدمت کی۔ مگر آج اولاد کہتی ہے یہ میرے پیسے ہیں، یہ آپ کے ہیں، ابو میں نے کمائے، آپ نے کیا کیا ہے؟ باپ کو گن گن کر لوگ پیسے دیتے ہیں۔ ارے تف ایسی اولاد پر۔ اگر میرا اور آپ کا والد بھی جب ہم پیدا ہوتے اور کہہ دیتا کہ تیرے یہ ہیں یہ میرے ہیں، ہم تو بے لباس ہی رہ جاتے نا، ننگے پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر، کس نے پہنائے کپڑے؟ ہمارے ماں باپ نے پہنائے۔ کس نے کھلایا کھانا؟ ہمارے ماں باپ نے۔ ارے ایک ایک قدم چل کر انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نے اپنے کئی لقمے روکے ہوں گے، کئی خواہشیں روکی ہوں گی کہ بیٹا یہ فلاں کھلونا مانگ رہا ہے، بیٹا فلاں چیز مانگ رہا ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ ہم اپنا آج یہ خرچہ نہیں کرتے، اپنی پسند کے جوتے نہیں لیتے، اپنے بچے کو دلاتے ہیں۔ ارے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ آج تیرے پاس آ گیا تو کہتا ہے یہ میرا، یہ باپ کا ہے؟ نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے۔ میں خود بھی تو اپنے ماں باپ کا ہوں۔ خدا رہا اپنے ماں باپ کو کبھی یہ فیل نہ کروانا کہ یہ میرا ہے، نہیں، ان کو یہ آخری عمر ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، ان کو یہ آنر فیل کرواؤ، یہ عزت انہیں دو کہ حضور جو بھی میں ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ وہ لے کے نہیں چلے جائے گا باپ، لیکن وہ عزت فیل کرے گا، بڑھاپے میں اسے عزت دو۔ اور اب جن کے ماں باپ چلے گئے اب آپ کیا کر سکتے؟ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو بیٹا ماں باپ کی زندگی میں فرما برداری نہیں کر سکا نا، اب وہ ان کے جانے کے بعد خوب ایصال ثواب کرے، خوب دعائیں کرے، ان کو خوب ایصال ثواب کرے، اللہ کریم اس مرحوم کی روح کو اپنے بچے سے خوش کر دے گا، وہ فرما بردار مانا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، مرنے والوں کو ثواب کا انتظار کتنا ہوتا ہے اور ان کو ثواب ملتا کیسے ہے، ذرا یہ سن لو۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرو۔ روایتوں کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ چیک کرو تمہاری دعاؤں میں تمہارے ماں باپ ہیں کہ نہیں؟ ہمیں تو قرآن دعا سکھاتا ہے، ہائے ہائے کیا دعا ہے قرآن کی۔ اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، اے مالک ہم کو تیری رحمت کے حوالے۔ ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ اور روایتوں میں آتا ہے بعد موت میت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان قبر میں چلا گیا، اپنی کرنی کا پھل بھگت رہا ہے، اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ کس سبب سے میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟
اس سے کہا جاتا ہے تیرے بچے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے اس سبب سے۔ ارے یاد تو رکھو اپنے ماں باپ کو، وہ بیچارے قبر میں پڑے ہیں، اب انہیں تم کیا دے سکتے ہو؟ دعا تو کرو ان کے لیے، ثواب تو پہنچاؤ، تمہاری ہر دعا ان کے درجے بلند کر رہی ہے۔ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میری والدہ کا، حضرت سعد نے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں کا نام ہی ہو گیا یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ پانی کا صدقہ کرو اپنے ماں باپ کے لیے، وہ صدقہ کرو جو باقی رہنے والا ہے، کنٹینیو رہنے والا ہے۔ ایک اور بات پتہ چلی اس حدیث سے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور نبی پاک نے بتایا ہے۔ ان وسوسوں میں نہ آیا کریں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بھائی مرنے کے بعد کچھ نہیں پہنچتا ہے، کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ بھائی ان کو نہیں پہنچانا، اپنے مردوں کو نہ پہنچائیں۔ ہم انشاءاللہ نبی پاک اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کو قیامت تک کا ثواب جاریہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تربیت فرمائی۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی صدقہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرے۔ جب بھی صدقہ کرے نا، یہ مشورہ یاد کر لیں، آپ نے مسجد میں پیسے دینے، مدرسے میں دینے، دین کے کسی کام میں دینے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، ماں باپ چلے گئے، اب آپ وہ صدقہ ماں باپ کی نیت سے کریں۔ اب وہی سیلفشنس بعض اوقات آتی ہے، یار پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ ارے یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ ہماری جیب میں 500 روپے ہوں، کسی کو 500 دے دیں گے تو اگلے کو نہیں دے سکیں گے، ہیں؟ میں یہاں کسی کو کہوں یار 10,000 روپے ہیں بیٹا یہ بانٹنا شروع کرو، تو پیچھے والوں کو ٹینشن ہوگی کہ یہ تو تھوڑے میں ہی ختم ہو جائیں گے، ہماری تو باری نہیں آئے گی۔ میری آپ کی جیبیں تھوڑی ہیں، میرے آپ کے پاس خزانے تھوڑے ہیں، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، وہ ازل سے بانٹ رہا ہے، قیامت تک تقسیم ہوتے رہیں گے، بلکہ بعد میں جنتیوں کو تقسیم ہوں گے، اس کے خزانے کم نہیں ہونے۔ تو سنو، اللہ کے حبیب فرماتے جب بھی صدقہ دینا ہو اپنے ماں باپ کی طرف سے دیا کرو، اس کے ماں باپ کو بھی اجر ملے گا، صدقہ دینے والے کے صدقے میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اپنا تو گیا ہی کچھ نہیں نا، ماں کو ثواب مل گیا۔ آئے ہائے، اللہ کرے کبھی کبھی آپ کو یاد آیا کرے ان کی ماں باپ چلے گئے نا، ہمیں کیا ہوتا ہے یار عید کا دن ہے، ماں باپ کو جوڑا دلوا دیں، ماں کو کوئی تحفہ دیں، کوئی خوشی ملے تو ماں کو تحفہ دوں، کرتے بھی ہیں۔ اب ماں نہیں ہے اور خوشی ملی، عید آئی، ربیع الاول آیا، 12ویں شریف آئی، شب برات آئی، تو تمہیں ماں یاد نہیں آئی، تمہیں والد یاد نہیں آیا؟ ارے کوئی صدقہ کرو نا ماں کے نام پر، کہ چلو جتنے پیسے کا سوٹ دلاتا، عطر دلاتا، عیدی دیتا، اتنے ہی پیسے اللہ کے گھر میں ڈال دوں کہ یا اللہ یہ میرے ماں کے ایصال ثواب کے لیے، ماں کو 12 ربیع الاول کا تحفہ پہنچے گا، ماں کو شب برات کا تحفہ پہنچے گا، مرحوم والد کو یہ تحفہ پہنچے گا۔ یاد رکھا کرو اپنے مرحومین کو، وہ منتظر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں نے آج پڑھی، اللہ اکبر، سنو، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جب فوت شدہ کے اہل خانہ سے کوئی صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے نا، تو اس کے ایصال ثواب کو پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ واٹ از دا پروسیجر سنو، حدیث کا خلاصہ ہے، جبریل امین علیہ السلام ایک نورانی تھال میں اسے رکھ کر اس جو مرحوم ہوتا ہے اس کی قبر پر سرہانے لے جا کر اسے پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تیرے فلاں عزیز نے تجھے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ میں اور آپ کوئی کسی کو گفٹ بھیجے لاہور میں تو کوریئر سروس والا پہنچاتا ہے نا، سنو ایصال ثواب جبریل امین لے کر جاتے ہیں۔ تصور کرو میری ماں کے پاس جائیں اور کہیں تیرے بیٹے نے بھیجا ہے، میرے مرحوم والد کے پاس جائیں جبریل امین اور کہیں تمہارے بیٹے نے بھیجا ہے، کتنی روح خوش ہوگی کہ بیٹا بھولا نہیں ہے۔ مگر کئی بیٹے ایسے ہیں جو بھول گئے، کئی اولاد ایسی ہے جو اپنے مرحوم ماں باپ کو بھول گئی ہے، نہیں کرتی ایصال ثواب، خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ایصال کدھر سے کریں گے؟ ارے یاد رکھو انہوں نے ہر دن یاد رکھا تھا، ہر شب میں یاد رکھا تھا، ہر خوشی میں یاد رکھا تھا۔ سنو، جبریل امین تھال لے کر جاتے ہیں، کہتے تیرے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ وہ مرحوم قبول کر لیتا ہے، اس پر خوش بھی ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس کی قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے ثواب بھیجا ہے، میری بیٹی نے ثواب بھیجا ہے، میرے رشتہ دار نے، میرے پوتے نے ثواب بھیجا ہے۔ اور سنو، آقا فرماتے اس کے پڑوسیوں میں جسے اس جیسا تحفہ نہیں ملا ہوتا وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مرحوم کے برابر والی قبر والے کو ثواب مل رہا ہے، آپ کے مرحوم کو نہیں مل رہا، اور وہ غمگین ہیں، وہ منتظر ہیں کہ میری اولاد کیوں نہیں بھیج رہی۔ ایصال ثواب کیا کرو، اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے
فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کی. اللہ کرے کہ جب بقرعید کے دن آئے اللہ آپ کو اور نوازے. اپنی قربانی بھی کیا کرو, اپنے ماں باپ کے نام کی نفلی قربانی کیا کرو. نبی یہ پاک فرماتے ہیں اس کی قربانی کی, اس کو پورا ثواب ملے گا, میت کو بھی ملے گا, اور ان دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اس کی روح کو کہا جائے گا بے شک فلاں نے تیری طرف سے قربانی کی ہے اور صدقہ دیا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیکی تو کرنی ماں باپ کی طرف سے چاہیے. فرض واجب کے بعد ساری نیکیاں ماں باپ کی طرف سے کرو, اپنا ہی فائدہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے, فرض ادا ہو گیا, اب نفلی کر رہے ہیں, ماں باپ کی طرف سے کریں. فرمایا جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا, حج کرنے والوں کو 10 حج کا ثواب ملے گا. میرا تو حج ہی ملٹیپلائی ہو گیا. یہ ہے ماں باپ, ثواب کا میٹر بڑھانے والی چیز شخصیات ہے. اچھا زندگی میں دیکھا حج کا ثواب, ایک روایت میں ہے اب ماں باپ چلے گئے, کبھی کبھی خیال آتا ہے یار حج کا ثواب چلا گیا. فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے. ان کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا. مگر یہاں نہ زندگی میں ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں, نہ مرنے کے بعد انہیں یاد رکھتے ہیں. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری مغفرت کا سامان ہے. ان کی دنیا میں بھی خدمت کریں اور مرنے کے بعد خوب انہیں ثواب پہنچائیں. اور ایک اور مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی کریں نا, اپنی اولاد کے سامنے کریں, بلکہ اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں کہ بیٹا یہ پیسے دے کر آؤ دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے, یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں بیٹا اپنے دادا دادی کے لیے, یہ بیٹا یہ جو نیک کام ہے نا یہ ذرا میرے امی ابو کے نام پر یہ صدقہ کر دو. کیوں؟ یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ دیکھو میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھ رہا ہوں, میں مر جاؤں تو اب تم نے یاد رکھنا ہے مجھے, تم نے بھی مجھے میرے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم نے خاندانوں میں ڈائیورسٹی کر دی ہے. ایک مسئلہ آخری سمجھ لو, اور یہ بڑا پرابلم ہے. ہم نے کیا کیا ہے, اپنے خاندان کے نیکی کے کام یہ ہم نے سونپ دیے اپنے بزرگوں کو. بھائی آپ کی زکوٰۃ وہ میرے دادا دیتے ہیں, اچھا آپ کا صدقہ وہ دادا جی کا, سارا ڈپارٹمنٹ چیریٹی کا ان کے پاس ہے. اچھا نیکی کا کوئی کام وہ دادا حضور کرتے ہیں. نہ بچوں کو پتا, نہ نوجوانوں کو پتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان سے کتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں. اس کے 2 پرابلم سمجھنا, ایک تو اماؤنٹ نہیں پتا ہے کتنا جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے. دوسرا یہ بھی نہیں پتا کدھر جا رہا ہے. عاشقان رسول کی طرف بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے خاندان والے, غوث پاک کو ماننے والے, یا رسول اللہ کہنے والے, سرکار کا میلاد بنانے والے. اب ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہا تم کرو کاروبار, یہ سارے رہتے ہو گئے ریٹائر, اب نیکی کے کام ہم سارے کریں گے. ایک طرح تو ٹھیک ہے, مگر اس کا نقصان بتاتا ہوں. آپ نے دنیا سے نہیں جانا, جیسے ہی دادا صاحب دنیا سے گئے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتے تھے, کس کو دیتے تھے. اب ان کی مرضی ہوگی تو دیں گے, ان کی مرضی ہوگی تو نہیں دیں گے, جدھر دماغ چلے گا ادھر دیں گے. جو نیکی کے کام دادا حضور نے یا والد نے کیے تھے پتہ ہی نہیں بچوں کو. یہ نہ کیا کرے, یہ ہم خود اپنی نیکی کا دروازہ بند کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں جاری رہیں, آپ کے صدقہ جاریہ والے کام جاری رہیں, یہ نیکی کے کام اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں. ان کے سامنے مشورہ کریں کہ دیکھو بیٹا ہماری زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے, ہمیں پوری زکوٰۃ دینی ہے, میں اپنی زکوٰۃ یہاں 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 دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے, ہم نے یہ اداروں کا خیال رکھنا ہے. جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں, تاکہ جب میری آنکھیں بند ہوں میرے بچوں کو پتا ہو کہ میرا والد کیا کرتا تھا, میں اس کو کنٹینیو کروں. ہم تو اپنے دماغ میں ساری باتیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کام اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ڈبل کام ہے, ایصال ثواب والا کام بھی بچوں کے سامنے کریں, اور ماں باپ زندہ ہے نا تو اپنے ماں باپ کا ادب بھی اپنے بچوں کے سامنے کریں. جب والد کھڑا ہو کے دادا کا ہاتھ چومے گا نا, جب والد کھڑا ہو کے بچے کی دادی کا ہاتھ چومے گا اور عزت سے ان سے بات کرے گا, تو بچہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے. بیٹا ہی ماں باپ سے لڑ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, آپ بوڑھے ہو گئے, پریشان کرتے ہیں مجھے, میری پرائیویسی برباد کر دی ہے. بچہ تیار ہو رہا ہے کہ مجھے بھی بڑے ہو کے ابو سے بات ایسے ہی کرنی ہے, ابو بھی تو دادا سے ایسے ہی بات کر رہے ہیں. یہ وائس ورثہ ہے, یہ صلہ ملتا ہے دنیا میں. جو زندگی میں ماں باپ کا ادب کرتا ہے اللہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنا دیتا ہے. تو اللہ کرے یہ باتیں ہم سمجھ جائیں, اپنے ماں باپ کی قدر بھی کریں اور خوب ماں باپ کو ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ اس سے ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کی قبر میں بھی اللہ نے چاہا نور علی نور ہو جائے گا. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اب خود سوچیں, مجھے احساس بھی ہو رہا ہے کہ شاید بہت سارے والدین کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کاش یہ بیان میرا بیٹا سن لے, کاش یہ بیان میری بیٹی سنے. ہو رہا ہوگا نا,
یار وہ سنیں گے تو کتنا ان کو پتہ چلے گا کہ شریعت کتنا ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے. ہم یہی تو آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک ماحول میں داخل کریں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ یہ بچے آپ کے ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے ماں باپ سے ابے تبے کر کے بات کرنے والا اچانک ماں باپ کا ہاتھ چومنے والا بن جاتا ہے، ادب سے کھڑا ہونے والا بن جاتا ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا بس میں نے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سنا، مدنی قافلے میں گیا، قرآن و حدیث پڑھی تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے آداب کیا ہے. تو اگر دوبارہ وہ جملہ کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دوبارہ آ گئے، جملہ یاد کر لو، تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین تمہیں تمہاری اولاد تمہارے حوالے کر دے گا، وہ تمہاری اولاد فرما بردار بنا دے گا. اور اگر تم دین سے اپنی اولاد کو روکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہی تم سے دور چلی جائے. وہی جملہ آتا ہے نا کہ جب دنیا میں کوئی ترقی کرتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے مگر میجورٹی کے لیے، جب دنیا میں کوئی بڑی ترقی ڈگری حاصل کر لیتا ہے نا تو ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں یار اولاد ناراض نہ ہو جائے. اور جب کوئی دین میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے نا عالم مفتی، تو وہ اولاد ڈر رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس میں اپنے بچے کو ترقی کروانی ہے، دین کی طرف اپنے بچوں کو لائیں. انشاءاللہ یہ بچے زندگی میں بھی آپ کا ادب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی خوب آپ کو ثواب پہنچائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی جن کے حیات ہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے خوب ثواب پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.